بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 155 کا درس ہے، لیکن اسی درس کے حوالے سے، اسی درس کے عنوان کے تحت آواز کیوں آ رہی ہے مجھے؟ پوری توجہ ہماری طرف دیجیے آپ لوگ۔ آنے والا جو جمعرات ہے وہ بہت ہی اہم دن ہے۔ شب برات عموماً آج کا جنریشن نیٹ پر جا کر کے دیکھتا ہے کیسے منائیں، کیسے کیا کریں، کس طرح کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کیا کرتی ہیں، الحمدللہ امید ہے کہ اچھا ہی کرتی ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا نہیں ہے اس پر میں تھوڑی سی آپ کو بحث اور اس پر تھوڑی سی توجہ دوں۔ اس رات میں اللہ سبحانہ اپنی شان کے مطابق 3 چیز کا خصوصاً مطالبہ، خصوصاً بندوں سے اعلان فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر دن ہمیں عطا کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی عطا کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، تو ہر روز سانس لے رہے ہیں اس کا کرم ہے، لیکن کچھ خاص مناسبتیں ہوتی ہیں۔ 4 رات ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ 2 رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 1 رات یہی شب برات، اور 1 رات وہ شب عرفات، وہ اس موقع سے ہم بات کریں گے۔ لیکن 4 راتوں میں 1 رات شب برات بھی ہے جو آپ کو جمعرات کو ملنے والی ہے۔ دعا ہے صحت کے ساتھ آپ داخلہ فرمائیں۔ اس رات میں خیر کھول دیتا ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں نازل فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والی یا والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والی یا والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے صحت دوں، عافیت دوں۔ یہ 3 بات خاص طور سے اللہ رب العزت اس رات کو صبح تک فرماتا ہے، طلوع شمس تک فرماتا ہے، سورج کے طلوع ہونے تک فرماتا ہے۔
آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ پاک کو آپ کی تو کبھی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بے نیاز ہے عالمین سے۔ واللہ غنی عن العالمین، وہ عالمین سے بے نیاز ہے، عالمین نیاز مند ہے اس کا، سارا عالم محتاج ہے اللہ کا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر بھی عالمین کے لیے وہ بے نیاز، وہ مالک و مختار، گاہے بگاہے خصوصیت کے ساتھ یہ سب اعلانات نبی کی زبان سے کیوں کروا رہا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ غافل بندوں کو توجہ دلانا مقصود ہے؟ غفلت میں جو بندے اور بندیاں سوئی ہوئی ہیں اس کو متوجہ اور بیدار کرنا مقصود ہے۔ اب جو حدیث بولنے جا رہا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے 11 مہینہ بلکہ 12 مہینہ اور پیر منگل بدھ 3 دن کم 12 مہینہ کیا کرے آپ، کیسا کرے آپ، کیا کیا کرے آپ، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ اب سوچنا، کاغذ میں کبھی تم کوئی غلط چیز اگر لکھی ہوگی اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ ابا کو وہ ہاتھ لگ گیا اور وہ غلط چیز ہوگی، تو اب آپ سوچو کیسا احساس ہوا ہوگا آپ کو۔ آپ اس اشارے کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں لاجکلی طور پر۔ 12 مہینہ تک آپ نے کیا غلط کیا صحیح کیا ہے وہ سب رجسٹر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ میرے چپ ہونے کو احساس کرو، آپ پیش ہونے والا ہے۔ رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہوں، لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کے غیاب میں ہو، غیب میں ہو، کیا کی ہیں آپ نے وہ سب پیش ہونے والا ہے۔ میں تو اس موقع سے بس ایک ہی کہتا ہوں، میرے نبی کا اعتماد اور بھروسہ ہے بس، ورنہ اعمال کی سیاہی کا دفتر آل ان آل ہے۔ کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک دن بھی آپ کا 24 گھنٹہ صرف خالص اللہ کے لیے گزرا ہو؟ کبھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ تو ضرور کہہ سکتی ہیں کہ ہر دن گناہ سے گزرا، ہر دن غلطی میں گزرا، اس کا کمانڈ ہے، یقین ہے آپ کو، لیکن ہر دن 24 گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی مطلب نیکی سے پر ہر سیکنڈ گزرا ہو، نہیں کہہ سکتی آپ۔ کسی شعبے میں جھگڑے ہوئے ہوں گے، کسی حصے میں غلط احساسات ہوئے ہوں گے، کسی حصے میں غلط قدم بڑھے ہوں گے، کسی حصے میں جھگڑے ہوئے ہوں گے، یہ ساری صورتیں یہاں تک کہ سال گزر گیا اور آپ کے اعمال پیش ہوتے چلے گئے۔ کوئی 30 سال کا عمل پیش ہو چکا، کوئی 60 سال کا عمل پیش ہو چکا، کوئی 20 سال کا عمل پیش ہو چکا۔ ماں اس بات کو احساس کرنا۔ اب جو 2-3 دن ہے آپ کے پاس، اب کیا کریں گے آپ؟ تو ایسا نہیں کہ آپ وہ بیمار ہیں کہ آپ کے پاس علاج نہیں ہے اور خودکشی کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس بیماری کا علاج ہے، خاص طور سے عمل کی بیماری کا تو یقیناً علاج ہے۔ آپ سب سے پہلے صدق دل سے توبہ کریں، اور صدق دل سے توبہ یہ ہے کہ اشک باری کے ساتھ رات کا ایک حصہ خاص کر لو آپ، جو تاریک ہو، اور اس میں پوری اشک باری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، اے اللہ آئندہ ہم نے جو گزشتہ میں کیے ہیں آئندہ ہم کبھی نہیں کریں گی، یہ ہم پکا وعدہ کرتی ہیں تجھ سے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو اللہ پاک کے یہاں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی آپ نے گناہ کیا ہوگا تو اللہ بخش دے گا، پختہ وعدہ۔ آپ سورہ تحریم میں پارہ نمبر 28 کی لاسٹ آیت کریمہ لاسٹ سورہ میں آپ دیکھیں گی تو اس میں اللہ پاک نے یہی میسج دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والیو، اے ایمان والو، توبہ نصوحا کرو۔ یہ توبہ نصوحا کیا ہے؟
یعنی توبہ نصوحہ نصیحت سے ہے، یہ ایسی توبہ کرنا کہ آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی آپ کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل، کہ ارے کل کیسا تھا، کیسی تھی، آج تو واقعی اللہ تعالی ہمارے کو بھی ایسی بیٹی نصیب فرمانا، ایسی عورت نصیب فرمانا، یہ نصیحت مل جائے، آپ کی پاسٹ کی ساری زندگی جو کرپٹ تھی وہ بالکل ریجیکٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور آپ کے آنے والی ہر زندگی کا ہر لمحہ بیسٹ ہو جائے اور دوسروں کے لیے نصیحت آمیز ہو، نصیحت آموز بھی ہو۔ کیا سمجھی؟ سب سے پہلا کام آپ کو کنٹینیو آپ کو جمعرات تک توبہ نصوحہ اور توبہ صادقہ میں پڑے رہنا ہے، اور ایک بھی نماز غائب نہ ہو اگر آپ صحیح سے ہیں، اور اگر ناپاکی میں ہیں تو ایک بھی نماز کے وقت غفلت نہ ہو، اس وقت آپ اٹھ کر کے اذان ہو اٹھ جائیں، جو آپ کی نماز کا وقت خاص تھا جب پڑھتی تھی، مصلی پر بیٹھیں، تسبیح کریں، روئیں اللہ کی بارگاہ۔ نماز پڑھنے سے صرف روکا گیا ہے آپ کو، تسبیح سے نہیں روکا گیا، اللہ کی تقدیس کرنے سے نہیں روکا گیا، تکبیر پڑھنے سے نہیں روکا گیا آپ کو، تسبیح فاطمہ پڑھو آپ۔ تو دوسرا کام یہ کرنا، اور تیسرا کام کرنا، جن جن لوگوں کی آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی غیبت اور چغل خوری کھائی ہے کی ہے، سب سے پہلے جا کر کے، چاہے وہ کیسا بھی رشتہ دار ہو، سگے سے سگا ہو یا پرائے سے پرایا ہو، ان سے جا کر کے پہلے راؤنڈ میں آپ معافی مانگو۔ اس میں انسلٹی نہ سمجھو، ماں بے عزتی نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے مخلوق کی بے عزتی کا کیا خیال؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے آپ کو نام اعمال کے ساتھ۔ تو جن سے بھی آپ کا دل دکھا ہے، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، آپ کی سہیلیاں ہو، ساتھیاں ہو، جو بھی ہو، اب آپ یہ بھی سوچیں ارے انہوں بھی تو دکھائے نا، نہیں، آپ ان کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکم دیتا ہے، ہر ایک کو آرڈر دیتا ہے، پازیٹیو بھی اور نگیٹو بھی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو آپ نے اگر دکھایا ہے تو آپ معافی مانگو، انہوں نے دکھایا ہے، وہ مانگے یا نہ مانگے، ان کا عمل ان پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن آپ کا رجسٹر پرسنل آپ کا پیش ہونے والا ہے۔ یہ تیسرا چوتھا کام کرنا، جن سے بھی یا جن کا بھی دل دکھایا ہے آپ نے، ان سے آپ معافی مانگو۔ اب اگر وہ مر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کرو، استغفار کرو، ان کی طرف سے ہو سکے تو خیر خیرات کرو، کیونکہ ان کی قبر پہ جانے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ مر گئی ہے، خیر خیرات کر دو، آپ توبہ کرو، استغفار کرو، انوائلنٹری میں بے توجہی میں ہو گئی، مولا معاف کر دے، اب آئندہ نہیں کروں گی کسی بھی مخلوق کے ساتھ، اس طرح سے آپ دعا کرو۔ کینہ اگر دل میں ہے کسی کے بارے میں، حسد ہے، بغض ہے، پہلی فرصت میں سینہ کو صاف کر دو، کسی کے لیے ہو، شوہر کے لیے ہو، بھائی کے لیے ہو، بہن کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو، کسی نے بھی آپ پر ظلم و زیادتی کی ہو، اس کا عمل بھی پیش ہونے والا ہے، آپ کا عمل بھی پیش ہونے والا ہے۔ جوائنٹ عمل نہیں پیش ہوگا، الگ الگ عمل پیش ہوگا ہر ایک کا۔ آپ پر ظلم جس نے بھی کیا ہے وہ ظالمانہ رجسٹر کے ساتھ پیش ہوگا ان کا عمل، اور آپ نے اگر مظلوم ہونے کے باوجود انہیں معافی کا پہلو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اور آپ کا بیسٹ عمل پیش ہوگا، بیسٹ رجسٹر پیش ہوگا۔ تو معافی، کینے کو دور کرنا، سینے کو صاف رکھنا، یہ وہ باتیں تھیں جو امیڈیٹلی ہونے والی اور ہوتی رہتی، اسی لیے ان باتوں کو مکمل آپ کو خیال کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ بڑی رات یعنی شب برات میں داخل ہوں، انٹری ہوں، تو آپ کوشش کریں، اس سال اچھا ہے، پہلے ہی یاد بھی آ گئی مجھ کو، آپ جو ہے چہارشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھیں اگر روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو، کیونکہ جمعرات اور جمعہ ایک دن آ جائے گا، جمعہ ایک دن روزہ نہیں رکھنا، نفل روزہ ہے، اس لیے آپ اگر رکھنا چاہیں تو چہارشنبہ اور جمعرات رکھیں،
یا صرف جمعرات رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، جمعہ آپ نہ رکھیں روزہ۔ بعد میں چٹھی کے ذریعے سے پوچھتی اس لیے جلدی سے بول دیا۔ اور جس کو روزے کی حالت نہ ہو وہ روئے نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے ماں، یہ مخلوق کی کارستانی نہیں ہے پیریڈس آنا یا ناپاکی کے عالم میں عورتوں کا آنا، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی چاہت پر اور اللہ کی مشیت پر آپ کو راضی ہونا ہے۔ اللہ ہم روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن اگر اسی حالت میں اللہ تیرا راضی ہے تو روزے دار سے بہتر ہوئی نا۔ تو راضی کرنے کے لیے آپ سوچنا اللہ کو کیسے راضی کرنا، کیسے راضی ہو اللہ تعالیٰ، کیسے راضی ہو۔ تو آپ یہ روزے کی بھی بات سن لی، مغرب سے پہلے اگر ہو سکے تو، اگر روزے کی حالت میں ہے تو نہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے۔ روزے کی حالت میں ہے تو مغرب سے پہلے آپ نہائیں اور مغرب کی نماز غسل جدید یعنی نئے غسل کے ساتھ کریں۔ افسوس ہوتا ہے، لوگ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کرے کیا، وہ کرے کیا۔ ارے بابا، دن بھر میں 5 مرتبہ نہائے، اس وقت حدیث نہیں آتی یاد۔ ان سے پوچھے تو ارے ٹھنڈی گرمی لگ رہی تھی اس لیے نہ آئے۔ آئس کریم اللہ کے رسول کھائے، کئی کو کھا رہے صبح شام۔ فریج اللہ کے رسول رکھے، کئی کو رکھے گھر میں۔ الٹے پلٹے کام اور الٹی پلٹی باتیں سننے کو ملتی۔ رسول اللہ کرے کیا، نہیں کرے کیا۔ ارے جو جن باتوں سے میرا رب راضی ہے وہی تو رسول اللہ بتائے کہ رب کو راضی کرو، رب کو راضی کرو۔ کیسے بھی تمہارے کو راضی کرنا تمہارے اوپر ہے، راضی کرو۔ تو مغرب سے پہلے اگر آپ صحیح حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں، تو مغرب سے پہلے آپ نہائیں اور اس غسل کو برقرار رکھیں۔ یعنی برقرار سے مطلب وضو بھی برقرار ہو، ٹوٹے نہیں۔ اور مغرب کی نماز اسی غسل جدید کے ساتھ آپ پڑھیں، اور افطاری وغیرہ جو ہے آپ اسی غسل جدید کے ساتھ آپ کریں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ پاک مغرب سے لے کر کے فجر تک اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر آتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والی یا مانگنے والا۔ پھر آپ انشاءاللہ پاک ہو کر کے اللہ پاک سے جب پاک اور جائز تمناؤں کا اظہار کریں گی تو اللہ پاک تو کہہ ہی رہا ہے کوئی مانگنے والا۔ جب مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں گی، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاں آپ شوہر کو ڈانٹنا نہیں دیکھے کہ ہاں حضرت ایسا بولے ویسا بولے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ ہاں، بلکہ شوہر اور جن کی رسپانسبلٹی ہے آپ کے ذمے وہ بھی کرنا عبادت ہے۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ان کو ریجیکٹ کر دینا، دیکھو نا میں قرآن پڑھ رہی ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک دن کھانا نہیں لے لیا اپنے سے تو کیسا، ایسا نہیں کرنا۔ جو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اگر آپ فارغ الحال ہیں، آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کے لیے یہ حکم، اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی۔ لیکن اگر آپ کو خدمت پر مامور ہیں آپ، اور جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھانا بھی یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ اور جب مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان آپ جو بھی فریش ہونے کا پہلو ہے آپ فریش ہو جائیں، پھر عشاء میں مطلب کچھ تھوڑا کھانا کھائیں، اتنا نہ کھا لیں کہ آپ جا کر کے بالکل بس 1-2 گھنٹہ کے بعد ایک دم بس سونے ہی کا، ایک تو روزہ رکھ کر ایسے تھکان ہو جاتی، اور اس پہ کھا لیے تو بس نیم اور کریلا ہو جاتا ہوں۔ تو تھوڑا لائٹلی کھانا کھائے، ایک دم یہ کہ آپ کا پیٹ ایک دم ایزی ہو، کہ آپ کو مطلب آنکھ میں پانی نہ مارنا پڑے اور منہ میں چنا نہ دبانا پڑے جگنے کے واسطے، بلا ضرورت اور بمشقت نہیں جگنا، آپ کا جسم جب تک کمفرٹیبل ہو جگنا۔ تو اس کے لیے آپ ایزی کھانا ایک دم بہترین سے پھل فروٹس ہے جو اچھا کھائیے الحمدللہ، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا۔ ایک روایت میں حضرت علی سے ہے مروی، سورہ یاسین شریف، اور پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں کو یاد ہوتا تو وہ ادھر ادھر دیکھتی بھی رہتی ہے اور پڑھتی رہتی، ہاں موبائل آتا رہتا وہ دباتی بھی رہتی اور پڑھتی بھی رہتی۔ نہیں، اس کو پڑھنا نہیں بولتے، یہ تو یاد کی اسے پھٹ پھٹ نکل رہے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں بولتے۔ پڑھنا ہے آپ کو انگلی رکھ کر کے اور آنکھ سے دیکھ کر کے، دھیان رکھنا، تاکہ انگلی بھی جہنم سے بچ جائے اور آنکھ بھی جہنم سے بچ جائے۔ اور انگلی اور آنکھ جب آپ رکھیں گی تو آپ کا احساس بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، آپ کو وسوسے اور خیالات بھی نہیں آئیں گے، شیطان
جتنی بڑی اور جتنا بڑا موقع رہتا، جتنی بڑی رات رہتی، اتنے بڑا شیطان آپ کے پاس آ جاتا، اور آپ کے پاس تو اسپیشل انداز میں آتا ہو۔ ہاں، اس کو کوشش کرنا، بڑے وسوسے، بڑے خیالات، الٹی پلٹی باتیں بہت آئیں گی، اور بہت ہی آئیں گی، پہلی بار خبر کر رہا ہوں، کیونکہ ایک نیا رجسٹر پھر جمعہ سے آپ کو ملنے والا ہے، اور جمعرات تک آپ کی جو لائف تھی پوری سال بھر کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والی۔ تو اب اسی حساب سے آئے گا نا کہ جو ارے اب تک تو نہیں کرے تو اب بھی نہ کو کرو، ایسا وہ کبھی بھی نہیں گڈ موقع، مطلب یہ کہ آپ کو گڈ ہونے ہی نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے آپ کو تھوڑا ایزی انداز میں کوشش یہ کرنا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہو سکے تو تھوڑا سو جائیے آپ، اگر آپ تھک گئی ہیں تو سو جائیے تھوڑا، لیکن 3 مرتبہ جو سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، پاؤ پارا ہے، وہ 22واں پارا سے شروع ہے، 23واں پارا جاتا، پاؤ پارا ہے قریب، پورا انگلی رکھ کر کے آپ اس درمیان میں اپنے بازو میں موبائل اور وہ ریسیور کا فون ہے تو وہ بازو میں رکھ کر کے نہیں پڑھنا، ہٹا دینا، وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہونا چاہیے، یہ بتانے جا رہا ہوں میں۔ 3 مرتبہ جب پڑھیں گے آپ اپنے وقت کو چوائس کر لیں۔ پہلی مرتبہ جب پڑھیں گی تو دعا نہیں کرنا، بس پہلی مرتبہ پڑھیں گی تو آپ 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہو جائیے، دھیان دینا، 2 رکعت نفل جب پڑھیں گی تب جا کر کے اب آپ دعا کیجیے، یا آپ سورہ یاسین شریف سے پہلے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ یاسین شریف پڑھنا بھی یہ بھی نفل ہے، 2 رکعت نفل بھی یہ بھی نفل ہے، تو یاسین شریف سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھیے اور پھر سورہ یاسین شریف پڑھیے، دھیان دیجیے گا۔ اور سب سے پہلی جو دعا کرنی ہے ماؤں کو، بہت بیسٹ دعا، وہ تو اس وقت جو ہے وہ بتا دیے کہ ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، برکت دے، لیکن آج کی تاریخ میں 2 دعا تو آپ کرو اچھے سے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ اچھا رکھ، پہلی دعا کرنا آپ پہلی سورہ یاسین شریف میں، جب تک زندہ رکھ اچھا رکھ، اچھا رکھ بولے تو بریانی کھانے کے لائق نہیں، اچھا بولے تو ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ رکھ، ایسا ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جسم کی سلامتی ہو تاکہ غیر کا محتاج نہ بنوں مولا، ایسا دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہوں مولا، اس طرح سے۔ تو پہلے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی دعا، اور پھر جسمانیت کی سلامتی اور صحت کی دعا۔ تو پہلے سورہ یاسین شریف اور 2 رکعت نفل کے بعد یہ دعا کرنا، اور دعا کہاں کریں آپ؟ اوپر نہیں کرنا، سجدے میں جا کے کرنا، دھیان دیجیے گا، ایک دم بڑی توجہ سے سننا، سجدے میں جا کر کے کرنا۔ اللہ پاک سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا جب سجدے میں ہوتا، اور اسی سے قبول کروانے کی نیت کرنی ہے تو سب سے قریب ہو کر کے بولیے نا، سب سے قریب آواز آپ کی جائے گی سجدے میں جا کر دعا کی۔ پھر جب آپ 1 مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لیے، پھر 2 رکعت کے لیے آپ کھڑی ہو جائیں، پورے ریلیکس کے ساتھ، دھیان بھی نہیں۔ اب ہو سکتا آپ کے دماغ میں آ رہا ہو وہ 2 رکعت میں کیا پڑھنا، ہاں وہ بائبل اور فزکس نہیں پڑھنا، قرآن کیا ہے جو بھی یاد ہے آپ پڑھنا، حافظ قرآن ہے تو پورا قرآن پڑھ دو نا الحمدللہ، اور حافظ قرآن نہیں ہے تو جو بھی یاد ہے آپ پڑھ دینا، نفل نماز ہے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ لینا، ہاں بعد میں نہیں پوچھنا۔ تو دوسری جب 2 رکعت آپ نفل پڑھیں گی پھر آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، انگلی رکھنا ہے سورہ یاسین شریف۔ ایک اور بات یہاں پر لطیف نقطہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، 7 مرتبہ مبین ہے سورہ یاسین پر، دھیان دیجیے گا، لفظ مبین 7 مرتبہ، جیسے پہلی مرتبہ میں ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ لفظ مبین پورے سورہ یاسین میں 7 مرتبہ آیا۔ ایک اور نئی بات آپ بول رہا ہوں، ایسے بھی بدنام کرتے ہیں اہل سنت کے لوگوں کو، ایک اور نئی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں، یہ ایک دم مشائخ کے فیوز و برکات کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو بزرگوں کے سائے تلے زندہ رکھے۔ جب بھی یہ 1 مرتبہ اب مبین آئے، اب ایک نئی بات بتا دے رہا ہوں، مبین آئے تو آپ ذرا کھڑی ہو جائیے، گھر میں اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے تو آپ کو ایک اور نئی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے آذان دیجئے مبین پر،
اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے، مطلب آپ کی آواز کوئی غیر محرم نہ سن رہا ہو، اگر محرم ہے گھر میں تو آپ کھڑی ہو جائیے اور اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ وہیں پر جو ہے آذان دیجئے، سارا شیطان گھر کا بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو 7 مرتبہ مبین آتا، اب آپ کی رات بھی انشاءاللہ اچھے گزر جاتی۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین میں تو ایسے ہی 2-3 گھنٹے لگتے تھے، اب اور ایک کام دے دیا میں نے تو اب جو ہے ماشاءاللہ افطاری کا وقت ہو ہی جاتا۔ خیر، تو یہ 7 مرتبہ مبین آتا، جہاں پر مبین آئے اسی وقت جو ہے آپ ایک کاغذ رکھ کر کے قرآن کو فولڈ کر لیجئے، بند کر دیجئے اور کھڑی ہو جائیے۔ ہاں، یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیر محرم گھر میں نہیں رہنا، غیر محرم، کیونکہ ان کی آپ کی آواز بھی غیر محرم ہے، وہ نہیں سننا آپ کی آواز۔ تو آپ جو ہے آواز دیجئے، آپ کے گھر کے ایک ایک کونے میں آپ کی آواز چلی جائے اذان کی، انشاءاللہ وہ شیطان بھاگ جاتا انشاءاللہ۔ اسی لیے تو کریں بھائی، برکت کب آتی، رحمت کب آتی؟ جب کہ شیطان بھاگتا، یعنی برکت کی جتنی بھی رکاوٹوں کی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہوتی، تب نہ آتی رحمت و برکت۔ تو آپ ایک ایسا کرنا اس سال سے، یہ سب چیزوں کو ماں گھر میں ایجاد کرو تاکہ نسلیں انشاءاللہ ان برکتوں کی راہوں کو اپنائے، اور پھر یہ کہ یہ دوسروں کی محتاج نہ ہو کہ وہ برکتوں کے لیے ہمیشہ دوڑ کر مؤذن صاحب کے پاس جائیں یا امام صاحب کے پاس جائیں برکت کی دعا کرو۔ ارے اگر کوئی نہ ہو مؤذن اور امام اور گھر میں بچے پیدا ہو جائیں تو اذان کون دے گا؟ بتاؤ تو کون دے گا اذان؟ انتظار کرتی رہو گی، جتنی تاخیر کرو گی اتنا شیطان اس پہ حاوی ہو جائے گا۔ اب بچے بعد میں شرارت کریں گے تو پھر شکوہ نہیں کرنا کہ شرارتی ہو گیا۔ بچے جب گھر میں پیدا ہو تو اے دادی، جب ہاتھ میں تو سب سے پہلے لے رہی ہے تو آذان دینے میں تیرے کو کیا ہوا ہے؟ جھگڑے کرنے میں آواز خوب نکلتی، آذان تو سب سے پہلے دے، بعد میں حضرت آئیں گے تو دیں گے۔ آذان رائٹ کان میں آذان دے اور لیفٹ میں اقامت بول، اقامت بولے تو قد قامت الصلاۃ، اتنا لفظ بڑھانا، بس آذان وہی ہے قد قامت الصلاۃ بڑھانا۔ یہ آپ اپنے گھروں میں ایسا کیجئے، برکتیں ارے برکتوں کی ساری چیزیں آپ خود ختم کر دے رہی ہیں تو کہاں سے برکت ہوگی؟ یہ سب برکتوں کے ذریعے ہیں۔ تو 7 مرتبہ مبین آتا، جتنی مرتبہ بھی مبین آئے کھڑی ہو کر کے آپ آذان دیں، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی غیر محرم گھر میں نہ ہو۔ تو اب جو ہے دوسری مرتبہ جب سورہ یاسین آپ مکمل کر لیں گی پورے آذان وغیرہ کے ساتھ، ماشاءاللہ توجہ دیجیے گا، تو اب آپ کو دوسری مرتبہ میں کیا دعا کرنا؟ اگر آپ ماں ہیں تو آج کی تاریخ میں اپنے لیے تو آپ دعا کر لیے پہلے راؤنڈ میں، دوسرے دعا کرنا، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح اولاد بنا۔ نوٹ کرنا جملہ، چونکہ دیکھیے دعا کا مقصد ہوتا ہے انسان کی کامیابی، دعا کا مقصد ڈیوٹی نہیں ہوتا، انسان کی کامیابی، اور ہر ماں چاہتی ہے کہ وہ انسان اپنی اولاد کی کامیابی، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا، دین اور دنیا دونوں جہان میں ترقی سے نواز۔ یہ دوسری دعا آپ کرنا، یہ خاص میں کہہ رہا ہوں، آگے جو بھی آپ کو کرنا کیجئے۔ اور تیسری دعا جو کرنی ہے، عمر کی درازگی، رزق میں برکت، گھر میں برکت، اب تو سب ہو گیا، اب سمجھ گئی ہوں گی کتنا کیا کیا کرنا ہے، وہ تو سب آٹومیٹک سب آ گیا۔ خدا کی قسم اگر اس سال آپ نے اس پر عمل کر لیا نا اذان وغیرہ پر، تو آپ دیکھیے گا دوسرے دن انشاءاللہ اب مفتی صاحب کو نہیں، مفتی صاحب کو بھی بلا کر کے اب آئیے میرے گھر میں برکتیں کتنی ہو رہی ہیں، دیکھنے آئیے، برکت کی دعا کرنے نہیں آئیے، ایسا بولیں گے آپ انشاءاللہ۔ لیکن کرنا ایسا، وہ جو شروع میں کہا ہے، کینہ والا سینہ نہیں ہونا، بغض و حسد والا نہیں ہونا، جن کے حقوق ہیں سب معاف کرنا، تب جا کر ایک کنڈیشنلی میں نے آپ کو آرڈر کیا ہے، کنڈیشنلی شریعت نے آپ کو اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سب کنڈیشن ہے، تو ایسا نہیں کہ بس ہاں مطلب یہ کہ سب لوگ جا رہے جنت میں تو میں پیچھے پیچھے میں بھی گھس کے چلی جاتی ہوں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا۔ ہاں، یہ فاتحہ کی چیز نہیں ہے کہ زبردستی چھین کر کے کھا لینا، آپ کا پرسنل، یہ پرسنل کا لفظ بار بار بول رہا ہوں میں، ڈیپینڈنٹ اور کسی سے جوائنٹ ہو کر کے آپ کا عمل پیش ہونے والا نہیں ہے، آپ کا پرسنل عمل پیش ہونے والا۔ تو پرسنل لائف آپ کی صحیح ہونی چاہیے، پرسنل آپ کا عمل
پرسنل آپ کی زندگی، پرسنل آپ کا عقیدہ، پرسنل ایمان سب پرسنل آپ کا صحیح ہو، تب جا کر کے آپ کی جو آنے والی رات ہے جمعرات کی انشاءاللہ بڑی برکت۔ اور ایک تو ایسے بھی وہ جمعرات کی رات اتنی بابرکت ہے کہ اللہ کے رسول عمومی طور پر فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات، جمعرات کو جمعرات اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ رات جمعہ ہے، وہ یعنی جمعہ کی رات ہے وہ، تو جمعہ کی رات جب آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عام طور پر ارشاد فرماتا ہے، اے بندو غافل مت ہو، اے بندو غافل مت ہو، آنا ہے تجھے میری بارگاہ میں، آنا ہے تجھے میری بارگاہ میں، میری عبادت کرو، مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو بندے۔ مطلب جمعہ کی رات کی ایسی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور سب سے آخری میں جب اٹھیں، دیکھیے گا، سب سے آخری میں جب اٹھیں تو آج کی تاریخ میں جس چیز کی ضرورت ہے، نوجوان بچیوں اور بوڑھی ماؤں اور بیچ والیوں، دھیان رکھنا، آج کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آخری میں اٹھنے کا جب معاملہ ہو، سحری وغیرہ کھانے کا یا پھر سونے کا یا پھر نماز کے اہتمام کا فجر کی، تو اب آپ کیا کریں؟ اے اللہ سب کچھ تو نے دیا، تیرا احسان ہے، کرم ہے، پروردگار حضرت آدم سے لے کر مجھ تک یا مجھ سے لے کر آدم تک میری جتنی بھی پیڑھی گزر چکی ہے، پروردگار سب کی بخشش فرما دے۔ یہ دعا کرنا، یعنی اوپر جتنے بھی نانا پورے نانا نانی، پورے پرنانیاں، دادا دادی پرنانیاں، پورے اوپر کی جتنی بھی پشتیں ہیں، سب کی بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ اسی انڈیکس میں آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ نے یہ دعا کی اور ان کی تو بخشش ہو ہی چکی ہے تو ان کے درجات بلند ہوں گے، تو یہ بخشش کی دعا کو اللہ محفوظ کر کے رکھے گا اور اس دعا کی برکت سے آپ کی بخشش فرما دے گا، کیونکہ اے بندے جس کے لیے تو نے دعا کی تھی وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اس کو تو میں نے بخش دیا، پھر بھی تو نے دعا کی ہے۔ تو جو لوگ اپنے اسلاف اور بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد فرماتا ہے۔ تو آخری میں آپ یہی کرنا کہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کرنا اور کوشش کرنا کہ اس دن اچھے سے اچھا کپڑا آپ پہنو۔ سب کے لیے تو بہت اچھا پہنی ہونا، اس دن آپ اللہ کے واسطے، اپنے بزرگوں کے واسطے، اپنے بڑوں کے واسطے، روحیں آتی ہیں، روحیں خوش ہوتی ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا کھانا، ہاں لیکن اسی میں مگن نہیں ہو جانا، عبادت کے لیے اچھا پہننا۔ عبادت کے لیے جو اچھا پہنے تو اب اچھا سمجھ رہے ہیں، عبادت کے لیے اچھا وہ ہے کہ رکوع اچھا کر سکیں، سجدہ اچھا کر سکیں۔ شادی کے لیے تو ایسا پہنتی ہیں کہ خود بھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں، پاوا نہیں ہلا سکتی ہیں، ایسا پہنتی ہیں۔ لیکن نماز کے لیے جب اچھا کہا جا رہا ہے تو اب آپ کو کمفرٹیبل کپڑا مراد ہے اس سے، تو یہ وہ مطلب قیمتی جواہرات والے کپڑے مراد نہیں ہے، جو آپ کو نماز میں کمفرٹیبل ہو وہ کپڑا آپ پہننا۔ جس کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو، بہت اچھا کپڑا ہے، فلاں نے گفٹ کیا ہے، بہت خوش ہوں اس کپڑے سے، ایسے اچھے سے اچھا، قرضہ لے کر کے نہیں، مانگ کر کے نہیں، پریشر ڈال کر شوہر پر نہیں، باپ پر نہیں، بلکہ جو میسر ہو کھانا وہ کرنا اور اس پہ فاتحہ دینا، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کو اصالِ ثواب کرنا۔ یہ بڑی اہمیت کی باتیں تھیں۔ آیت نمبر 155 کے ذریعے سے دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے۔ آنے والے 1-2 دن جو ہے پروردگار عالم ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کریں گے، پروردگار سب کو معاف کر دے۔ توفیق دینے والا تو ہی ہے مولا۔ ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، ان کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ عفت فاطمہ، ردائے فاطمہ ان کے اوپر ہمیشہ تانے رکھ مولا۔ یا اللہ گھر بار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔